لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 172 اور اس کے بعد کی 2 آیتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے عیسائیوں کا رد فرمایا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ سن چکے کہ وہ عیسائی جن کے 4 فرقے بیان کیے گئے تھے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے پچھلی آیات میں ان کا رد فرمایا کہ عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو اس کے رسول اور اس کے کلمے ہیں اور اس کی طرف سے خاص روح ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اس آیت میں مزید اللہ جل جلالہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، عیسائیوں کا رد فرمایا ہے، کیونکہ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مان لیں تو یہ ان کی شان میں کمی ہے، یہ ہم ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نجران کے عیسائی۔ پچھلے درس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا۔ تو یہ وفد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبیوں کو عیب نہیں لگاتے، اللہ کے نبی کو عیب نہیں لگاتا، کوئی نبی کسی نبی کا رد نہیں کرتا، اسی طریقے سے کوئی ولی کسی ولی کا رد نہیں کرتا۔ اختلافات چند ایک باتوں پر ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، کلیتاً رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا انکار کیا جو عیسائی کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ عیب لگاتے ہیں، عیب یہ لگاتے ہیں کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے ایک معیار مقرر کر لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اپنی عقل کے مطابق کسی کا معیار مقرر کر لینا اس کی شان نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ کسی کی بھی شان کا معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بندہ ہونا کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروائی، اپنا خاص قرب نصیب کیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اس نے اپنے بندے کو وہ وحی کی جو اس نے وحی کی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کو، یعنی وہ راز کی بات ہے جو قرآن نے بیان نہیں کی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وہ کلام کیا راز کا جس کو قرآن نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ جب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوں، رحمت عروج پر ہو، عطا ہی عطا ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ محبوب بتائیں ہم آپ کو کیا عطا کریں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے،
دینے والی ذات اللہ قادر مطلق کی جو ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے، اور لینے والی ذات محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب آپ بتائیں، آپ کہیں آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کو کیا عطا کریں؟ اب بتائیے، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے اللہ عطا فرما دیتا، کیونکہ خود فرما رہا ہے اور وہ دینے پر بھی قادر ہے۔ ایک آدمی اگر یہ بات کہے تو اتنا ہی دے سکتا ہے جس کی دینے کی اس کی قدرت ہو، لیکن وہ تو بیدہ الملک، پورا ملک اس کے ہاتھ میں، قدرت میں، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس وقت اس مقام پر مانگنے والی ذات وہ ہے جسے اللہ نے سب چیزیں اس پر ظاہر فرما دی، جنت بھی، دوزخ بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، حتیٰ کہ اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ وہ ہستی سامنے ہے جس سے کہا جا رہا ہے مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اب انہوں نے جو مانگا ہوگا وہ اس وقت ان تمام چیزوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ وہ ان چیزوں کی حقیقت سے آگاہ آتے ہیں نا۔ تو مانگنے والے حقیقت سے آگاہ اور دینے والے قادر مطلق۔ تو مانگنے والے نے کیا خوب مانگا، آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اور کچھ نہیں، اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ بنا لے، مجھے یہ لقب عطا فرما دے کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے عبد کا لقب عطا فرما، عبدیت عطا فرما دے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بندہ ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور عیسائی اسے عیب سمجھتے ہیں کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ پر عیب لگاتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ عبدیت کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح عبد بننا قابل نفرت سمجھتے ہو، بلکہ خود عیسیٰ سے پوچھو تو وہ عبد بننے کو ناپسند نہیں کرتے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے بندہ بننے کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ جو جانتے ہیں بندگی کو وہ ناپسند نہیں کرتے۔ آج انسان کا ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم بندہ بننا نہیں چاہتے، معاذ اللہ خدا بننے کے چکر میں، یعنی ہم جو چاہیں وہ ہو، جیسا کہیں ویسا مانا جائے، جو چاہے وہ ہو، یہ تو رب کی شان ہے۔ جس کا حکم ہر حال میں مانا جائے وہ تو رب کی شان ہے، بندے کی شان نہیں۔ بندہ تو حکم ماننے والا ہوتا ہے، اور بندہ تو اپنی رضا کو رب کی رضا کے تابع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے جو اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور فرمایا جس نے اللہ کی بندگی سے نفرت کی، عاجزی سے نفرت کی، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر چاہا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ سب کو اپنی طرف ہانک لے گا، جمع کر لے گا۔